ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ اس جنگل میں بہت ہی زیادہ پرندے رہا کرتے تھے۔ وہ پرندے آپس میں مل جل کر اور بہت ہی زیادہ اتفاق کے ساتھ رہتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک چڑیا اور اس کی ایک بیٹی بھی رہا کرتی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں بہت ہی زیادہ چالاک تھی۔ وہ ہر ایک کا کھانا چرا لیا کرتی تھی۔ اور اسی جنگل میں ایک کوا بھی رہا کرتا تھا۔ وہ کوا بہت ہی زیادہ شیطان اور چالاک تھا۔ وہ کوا ہر ایک کا کھانا چرا لیا کرتا تھا اور ہر پکشی اور پرندے کو تنگ کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کالو کوے کو کسی ضروری کام سے جنگل کے باہر جانے کا کام یاد آ گیا۔ پھر کالو کوا اپنا کام کرنے کے لیے جنگل سے باہر چلا گیا۔ کالو کوے کا ایک ضروری کام تھا جنگل سے باہر، جو کالو کوا اپنا کام کرنے کے لیے جنگل سے باہر جاتا ہے اور کالو کوے کے جاتے ہی اور پھر ایک پارسل کالو کوے کے گھر آتا ہے۔ جب وہ پارسل لے کر کالو کوے کے گھر جاتا ہے پارسل والا، تو کالو کوا اپنے گھر میں نہیں ہوتا اور پھر کوریئر والا کہتا ہے، ارے یہ تو کالو کوا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اس کا پارسل اب میں کسے دوں؟ وہ اس کا پارسل وہاں ہی اس کے گھر کے سامنے ہی رکھ کر چلا جاتا ہے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے، پھر اس چڑیا کی وہ چھوٹی بیٹی کالو کوے کے گھر کے آگے سے پارسل اٹھا کر اپنے گھر رکھ لیتی ہے۔ اس چڑیا کی چھوٹی بیٹی کالو کوے کے پارسل میں سے جو کچھ تھا وہ نکال لیتی ہے اور پارسل خالی کر رکھ دیتی ہے۔ پھر وہ چڑیا کی بیٹی وہ پارسل اٹھا کر کالو کوے کے گھر کے سامنے واپس رکھ کر آ جاتی ہے۔ وہ چڑیا کی بیٹی بہت ہی زیادہ چالاک اور شیطان تھی، کیونکہ وہ تو بچی تھی، اس کو تو کسی چیز کی اتنی سمجھ نہیں تھی، بلکہ اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہی مل جاتی ہے اور وہ کالو کوے کا پارسل گھر کے بجائے دینے کے راستے میں گرا دیتی ہے۔ اور پھر کالو کوا اپنا گھر کا کام ختم کر کے اپنے گھر کے لیے واپس روانہ ہو جاتا ہے۔ کالو کوا جنگل سے کافی دور گیا ہوا تھا۔ کالو کوے کو اڑتے اڑتے دن سے رات ہو جاتی ہے اور کالو کوا اڑتا رہتا ہے اور وہ کالو کوا پھر تھک ہار کر ایک پیڑ کی ٹہنی پر رات گزارتا ہے۔ پھر کالو کوا اس ماں بیٹی سے اپنے پارسل کا پوچھنے آتے ہیں اور وہ دونوں ماں بیٹیاں اس کو صاف صاف جواب دیتی ہیں کہ ان کو کسی بھی پارسل کا نہیں پتا۔ کالو کوے کو بہت ہی دکھ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا وہ پارسل اس کے دادا جی نے اس کو دیا تھا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی چوری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اگر چوری کریں گے بھی تو اگر ہم 100 دن چوری کریں گے تو ایک دن سردار کا ضرور آئے گا۔ اس طرح ہی جیسے اس چڑیا نے اس کالو کوے کا پارسل چرایا، پھر بعد میں کالو کوے کو اپنے پارسل کا پتہ چل چکا تھا کہ وہ میرا پارسل چڑیا نے ہی چرایا تھا، اور چڑیا پھر کالو کوے سے آنکھ نہیں ملا سکتی تھی۔ اس طرح بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی چوری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کہانی میں چڑیا نے کس کا پارسل چرایا؟ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔